بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی گھاٹ کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستہ سے بھٹک گئے۔ عصر سے وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا ہے۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پے در پہ 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں تمہیں کوئی اعلیٰ عہدہ دلا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے مختصراً اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کس محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیرہن مختلف جگہوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھر اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں۔ اندھیرے میں مزید اس گھنے جنگل میں سفر کرنا دشوار ہے۔ علل صبح نکلیں تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ شہزادی سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمت مگر قدر باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور مینی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں، یہ اوڑھ لیں شہزادی۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھیں، جو نظریں جھکائے ایک قریب پڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان لگتا ہے۔ ایک دفعہ شہزادی کانپ گئی، کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں ہے؟ یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بیس بکری سب کا مانس کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی۔ اگر یہ اتنا ہی سفاک اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رونے لگا۔ روتے روتے سلطان نے اپنی خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی یہ سب دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ علل صبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ہوا ملا، جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ اور سلطان ایک ہموار راستہ پر آ گئے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ شہزادی نے کہا، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیج دیا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دیے جائیں
और कुछ खुश्क अनाज इस सिपाही को दे दिया जाए। शहजादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी, हमें बहुत हैरत हुई है तुम पर, आखिर तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? सारी रात तुम अपने खंजर से जख्म कुरीदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तुम चाहो तो हमारे साथ महल चलो, हम तुम्हें इनाम इकराम से भर देंगे अपनी जान बचाने के बदला में। सुल्तान ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, जख्म इसलिए कुरीदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को जद न पहुंचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ ही रहे, आपकी तरफ न बढ़े। शहजादी ने कहा, क्या तुम्हें यह मौका गवा देना चाहिए था? हमसे खलवत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासतें दस्तबरदार करने को तैयार हैं। सुल्तान ने शहजादी से कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मेरी नज़र आपके जिस्म पर नहीं बल्कि खुद मेरी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन मेरी रूह पर इस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता? मुझे ये गवारा नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहजादी ये जवाब सुनकर उस सिपाही की अपने सच्चे मजहब इस्लाम के साथ लगाओ, मोहब्बत और वफादारी देखकर उनके किरदार से बेहद मुतासर हुए बगैर न रह सकी, जैसे उसका दिल उस अजनबी के मजहब और जिंदगी में शामिल होने को बेकरार हो। ये कहकर सुल्तान ने इजाजत चाही। शहजादी ने कहा कि अपना और अपनी फौज का नाम तो बताते जाओ, हम तुम्हें याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर से नकाब ओढ़ा, तीर तरकश कंधे पर डाले, तलवार अपनी म्यान में डाली और घोड़े की रकाबें पकड़ते हुए बोला, शहजादी, मेरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी और मैं गजनी की अजीमुल शान फौज का सिपा सलार आजम और सुल्तान हूँ। ये कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगा दी और सर पर दौड़ते हुए नजरों से ओझल हो गए। अल्लाह अकबर। ये थे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार। ऐसे थे इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान और मुसलमान बादशाह और कामिल ईमान वाले। आज इनके नक्शे कदमे पाक हम सब के लिए राह निजात हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी घाट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।